زمانوں کے اشاروں پر، اداسی کے کناروں پر، کبھی ویران شہروں میں، کبھی سنسان رستوں پر، کبھی حیران آنکھوں میں، کبھی بے جان لمحوں پر مجھے تم یاد آتے ہو۔ کہیں بارش برس جائے، کہیں صحرا ترس جائے، کہیں کالی گھٹا اترے، کہیں باد صبا ٹھہرے، میری زندگی کے اول و آخر اسی لمحے خدا کے بعد آتے ہو، مجھے تم یاد آتے ہو۔ زمانوں کے اشاروں پر، اداسی کے کناروں پر مجھے تم یاد آتے ہو، مجھے تم یاد آتے ہو۔ گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ نارملی جب ہم کوئی شو اوپن کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے آڈینسز ہوتے ہیں، بہت سارا شور ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے۔ دس از اے ڈفرنٹ شو، اٹس اے شو دیٹ ایوری ون مسٹ واچ۔ یہ ایک ایسا شو ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آئی ہیو لاسٹ اے لوڈ ون۔ جب آپ کسی اپنے پیارے کو کھوتے ہیں تو اس کے بعد اس کی یادیں ہوتی ہیں۔ دنیا ریئلائز نہیں کرتی جو شخص چلا گیا اس کی امپورٹنس کیا تھی آپ کی زندگی میں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عام زندگی سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی امپورٹنس صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو ان کے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی امپورٹنس بہت سارے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج کا شو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ اسے دیکھیے، کہیں یہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے، کہیں یہ میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ موت اول بھی ہے، آخر بھی ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ لیکن جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے سوال نہیں رہنے چاہیے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے غم اور افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ تو چلے وہ گیا کیوں، کس طرح سے چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اس کی بات کی تھی، کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، گمان تک نہ ہوا کہ وہ بچھڑنے والا۔ اچھا آپ لوگ یہاں سے ہلنا ملنا بند کیجیے گا، ادھر ہی رہیے گا، لائیو شو ہے، پلیز ڈونٹ موو۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ ریزن از بیکاز ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کب زندہ ہیں اور کب چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ، بلکہ بیشتر لوگ ہم میں سے زندگی میں چلے جاتے ہیں، سانسیں ضرور لیتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگ اپنی سانسوں کے ختم ہونے کے باوجود زندہ رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیچھے ایسے کام چھوڑ گئے ہوتے ہیں جن کاموں کی بدولت ان کا نام ہمیشہ رہتا ہے۔ ایسی ایک کہانی، ایسا ہی ایک نام نبیہ چودھری کا ہے۔ ہم سب نے 15 دن پہلے یہ ہولناک، یہ اندوناک خبر میڈیا پہ سنی۔ جس جگہ جو باتیں ہو سکتی تھیں وہ ہم سب نے سنی۔ ٹیلی ویژن نے شور اٹھایا، ٹویٹر نے شور اٹھایا، فیس بک نے شور اٹھایا، ہر جگہ۔ آج اس واقعے کو 15 دن گزر چکے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ تک نہیں ملی ہے۔ ہو چکی ہے، کچھ کنکلوسیو کہا بھی گیا ہے، لیکن اب تک اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ایک ایسا ہی سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے معاشرے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں نبیہ کے گھر میں موجود ہوں۔ اس گھر میں عید کو نبیہ آئی تھی، خوشیاں تھیں، رونق تھی، اور پھر وہ چلی گئی۔ آخری بات جو بہن سے ہوئی ہے وہ قریباً کوئی 2 بجے کے قریب ہوئی ہے یا 11 بجے کے قریب ہوئی ہے۔ اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے کہا کہ میں آپ سے پہلے پہنچنا چاہتی ہوں، دیٹس وائی آئی ایم رننگ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ چند گھنٹوں کے بعد خبر ملی کہ نبیہ اب اس دنیا میں نہیں۔ میرے ساتھ نبیہ کا پورا گھر ہے، ان کے دوست ہیں، اور ان کے دوستوں کے بتائے ہوئے بہت سارے کام ہیں جو نبیہ نے کیے تھے، صرف کراچی میں نہیں، لاہور میں نہیں، میرپور خاص میں۔ یو مسٹ بی وانڈرنگ کہ نبیہ کون تھی۔ نبیہ ایک ایسی بچی تھی جسے پاکستان سے محبت تھی۔ نبیہ ہماری بہن تھی، نبیہ ہماری بیٹی تھی، سب سے بڑھ کر نبیہ ایک پاکستانی تھی۔
ایک سچی پاکستانی. اخبار کبھی نہیں بتائے گا کہ پاکستان نے کیا کھویا, ٹیلی ویژن کبھی نہیں بتائے گا کہ پاکستان نے کیا کھویا. آج کوشش کرتے ہیں ایک پاکستانی کو جاننے کی, ایک ایسا پاکستانی جو اب نہیں ہے, لیکن کیا ہم اسے جان پائیں گے یا ہمیشہ کی طرح یہ ایک شو ہو کے ختم ہو جائے گا. میں نبیہ کی فیملی کے ساتھ ہوں, آپ بھی ملیے, میں بھی ملتا ہوں. السلام علیکم. نبیہ کی والدہ ہیں, ان کے برابر میں نبیہ کی نانی ہیں. السلام علیکم. بہن ہیں ڈاکٹر حفصہ. السلام علیکم جی. بہنوئی ہیں ڈاکٹر راحیل. مائی بول دیجیے گا, معاف کیجیے گا جی. ڈاکٹر راحیل. میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے. عابدہ موجود ہیں. السلام علیکم. تھوڑا سا مجھے نبیہ کے بارے میں بتائیے, پھر ہم اس پہ بات کریں گے. مزید کچھ لوگ بھی ہیں, کچھ فرینڈز ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, ہو رہے ہیں. جمشید نام ہے آپ کا بیٹا, جمشید بھی یہاں موجود ہیں. پھر ہم نبیہ کے فادر کے بارے میں بات کریں گے. بہت ساری باتیں ہیں. آج مجھے پاکستان کی کالز چاہیے. آج آپ کال کیجئے. کیا کوئی ایسی کال آ سکتی ہے جو دلاسے کا کوئی ایسا لفظ کہے جن سے ان کا غم ہلکا ہو سکے؟ کیا کوئی ایسی کال آ سکتی ہے؟ کیا کوئی بہن آج نبیہ کے لیے کال کر سکتی ہے؟ کیا کوئی ماں آج نبیہ کے لیے کال کر سکتی ہے؟ آج ہمارے پاس گفٹس نہیں ہیں, کوئی گفٹ میں نہیں بانٹ رہا. آج آپ ہمیں تحفہ دیں گے اگر آپ کال کریں گے آج یہاں اس گھر میں جہاں سے نبیہ جا چکی ہے. آپ بتائیے میم. نبیہ بچپن سے شروع دن سے نہایت نیک سیرت بچی تھی. شیطانیوں میں کبھی اس نے نہیں لیا. ہمیشہ ڈے ون سے اس کا صرف, جب بچے ہوتے ہیں جیسے نعتیں پڑھنا, سینٹ جوزف اسکول سے اس نے پڑھا, کلاس 1 سے لے کے اور انٹر تک وہیں سے کیا. نبیہ نے ہمیشہ ہر سال نعت میں پارٹیسپیٹ کیا. بہت پیاری آواز سے نعت پڑھا کرتی تھی. لوگ اس سے فرمائش کر کے اس کو بلایا کرتے تھے اور اس کی نعت سنا کرتے تھے اور میلاد میں پڑھواتے تھے. وہ انٹر میں جب آئی تو اس نے ایک مختلف روپ میں وہ نظر آئی. خاص طور پہ انٹر میں تھی تو اس کے والد کی شہادت ہوئی. اس نے بہت زیادہ دل پہ لیا کہ میری ابھی عمر نہیں تھی جب وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے, مجھے ان کی گائیڈنس کی ضرورت تھی. لیکن پازیٹیو بات یہ تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ جو کچھ ان کی خواہشات تھیں مجھے وہ پورا کرنا ہے. اس نے انٹر میں اتنے مارکس لیے انٹر کے ایگزام میں کہ اس کو الیکٹرانکس انجینئرنگ میں داخلہ ملا. ڈیورنگ دا یونیورسٹی اس نے اپنے کام شروع کر دیے تھے NED میں, جس کی گواہی یہ اس کے ساتھ کے بچے دیں گے. مجھے تو اب تک کام پتہ لگ رہے ہیں. کل مجھے ایک لڑکا آ کے ملا انجینئر, اور اس نے یہ کہا کہ میں ان سے 1 سال جونیئر تھا اور مجھے کسی طرح سے بھی ڈیورنگ میرے جب وہاں پہ تھا, نبیہ باجی 4th ایئر میں تھی اور میں 3rd ایئر میں تھا, تو ہمیں یونیورسٹی والے SIUT کے لیے فنڈز نہیں جمع کرنے دیتے تھے کسی طرح سے بھی. وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تو اب کوئی بھی کر سکتا ہے. نبیہ باجی نے ہماری اتنی مدد کی کہ ہمیں VC تک وہ گئیں, ایڈمن آفس تک گئیں, ہر ایک سے بات چیت کر کے ایسا سلسلہ شروع کروایا کہ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. جیسے ہی اس کا ایگزامس NED سے اس نے کمپلیٹ کیا, اس نے ماسٹرز شروع کر دیا IR میں. کراچی یونیورسٹی سے اس نے ماسٹرز کیا IR میں. ساتھ ہی اس نے UK میں داخلہ لے لیا ماسٹرز کرنے کے لیے. کانفلکٹ سیکیورٹی مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہی تھی وہ, اب تو کمپلیٹ ہو گیا تھا اس کا. اس کے لیے اس نے وہاں کا ویزا کیا, ویزا ارینج ہو گیا, سب ہو گیا, لیکن آخر وقت پہ اس نے ڈراپ کر دیا. اس نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گی کیونکہ امی اکیلی ہیں, کیونکہ بڑی بیٹی سعودیہ میں تھی, دوسری والی بیٹی UK میں تھی, تو اس نے کہا میں امی کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اس کے اوپر اس سے ہر ایک نے لڑائی کی, اس کو ڈانٹا, اس کو یعنی جتنا اس کو برا بھلا کہہ سکتے. اس نے کہا جو بھی کچھ ہو جائے میں امی کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, اور وہ نہیں گئی. اور یہاں سے اس نے آن لائن کیا. اسی دوران اس نے CSS کے ایگزام کی تیاری شروع کر دی. CSS کا امتحان دیا اور اتنی اس نے ٹاپ پوزیشن لی. کراچی میں, سندھ میں وہ فرسٹ 10 میں آئی. اس نے اپنی مرضی کی فیلڈ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس لی تھی اور اس میں اس کو ملا. اور وہاں اور اس دوران جو اس نے سب سے زیادہ بڑھایا وہ اپنی اسلام سے محبت جو تھی.
کنٹری، لو فار کنٹری اور جو اسلامی تعلیمات تھی. اس کی فرینڈس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہم نے، اس کے بیچ میٹس کا کہنا یہ کہ ہم نے اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی، اس جیسی خاتون نہیں دیکھی. آخری بار آپ کی نبیہ سے بات کب ہوئی تھی؟ میری اس دن 15 کو یہ حادثہ ہوا ہے، 15 کو 11:20 پہ میری اس سے بات ہوئی ہے. میں نے اس سے یہ بات بتائی کہ تمہاری یہ جو بڑی والی بیٹی ہے یہ یہاں پاکستان میں جوائن کرنا چاہ رہی تھی ایک جگہ پہ. تو میں نے کہا جویریہ تو بالکل خوش نہیں ہے، بالکل سیٹ نہیں ہے. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں، پاکستان میں ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ 5 سال باہر رہ کے آئی ہے، یہاں پہ اس کو اپنے آپ کو ڈیفرنٹ وے میں لے کے چلنا ہوگا، اپنی عزت خود کروانی ہوگی، بہت لپیٹ اور اوڑھ کے وہ آفس میں جائے، اس کو ایک مقام اپنا اسی طرح سے ملے گا. پاکستان میں بہت انوائرمنٹ ڈفرینٹ، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان میں بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ اس کی آخری بات مجھ سے. ڈاکٹر راحیل سے بہت کلوز تھیں اور ان سے بہت باتیں کیا کرتی تھیں. ایک روز پہلے بھی 1 گھنٹہ تقریباً بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب ہمارا جی ٹھیک تقریباً 24 آورس پہلے میری نبیہ سے بات ہوئی تھی. تو کیونکہ میں بقرعید پہ ہم آ نہیں سکے تھے، ہم صرف رمضان کی عید پہ آئے تھے، اور پھر بہت عرصہ ہو گیا تھا، میں بھی کچھ میری مصروفیات بہت زیادہ تھیں ان دنوں. تو میں نے سوچا میں نبیہ سے بات کر لوں، بہت عرصہ ہوا، ابھی وہ عید سے گئی ہے یہاں سے. تو اس کی جو معمولات تھیں بس اس کے اوپر بات ہوئی، اور میں نے اس سے پوچھا اس کی کلاسز کے بارے میں. پھر میرا چھوٹا جو بیبی ہے ہمارا 10 منتھس کا، اس کے بارے میں وہ کافی باتیں کرتی رہی. ہم اس کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے، اس کو بتا رہا تھا میں اس کی شرارتیں. تو بڑے لائٹ موڈ میں بات ہوئی تھی. اور پھر جب نیکسٹ ڈے یہ حادثہ ہوا تو میرے لیے یقین کرنا ناممکن تھا، اور ابھی تک ناممکن ہے کہ کیا ہوا ہے یہ. اور بہت پیاری بچی تھی، اور انتہائی نفیس، تینوں بہنوں میں سب سے مختلف، اور اس کو علم سے بڑا لگاؤ تھا، اور ریڈنگ کا بڑا شوق تھا اس کو، لٹریچر. تو میں پریفر کرتا تھا کہ اس کو کوئی گفٹ دوں برتھ ڈے پہ یا کسی اور اوکیشن پہ، تو میں اس کو ہمیشہ بک کا تحفہ دیتا تھا، اور وہ بھی مجھے پریفریبلی جو ہے وہ ایک بک کا ہی تحفہ دیتی تھی. تو ایک کام کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ضرور بات ہوگی، میں آپ کی میموریز کو ریفریش کروانا چاہتا ہوں. اٹس ویری ویری پینفل، لیکن اگر کسی کنکلوژن پہ پہنچنا ہے تو اس پین سے تو گزرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک نیوز پیکج دکھاتا ہوں جب اس خبر کو ریلے کیا گیا تھا. پلیز واچ دس. آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ریفریش ہوں گی. آج ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم یہاں لوگوں کے آنسو دیکھ سکیں. جو باہر بہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جو اندر بہتے ہیں، جو نظر نہیں آتے، وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ کی میموری کو ریفریش کرواتا ہوں. ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک نے ایک ایسے پاکستانی کو کھو دیا ہے جو پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا. سب سے پہلے وہ نیوز پیکج. پلیز واچ دس. لاہور کے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں زیر تربیت سی ایس پی افسر نبیہ چودھری کی ہلاکت کا معمہ حل ہو گیا. سما کو موصول ہونے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق نبیہ کے جسم کو آگ لگی تو دھوئیں سے جگر اور پھیپھڑے متاثر ہوئے، جس پر اس کا دم گھٹنے سے موت واقع ہو گئی. رپورٹ میں نبیہ کے جسم میں کسی قسم کی نشہ آور چیز موجود ہونے کے شواہد نہیں ملے. ادھر پولیس کی تفتیش میں بھی نبیہ کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا ہے. پولیس نبیہ کے کمرے سے ملنے والی ڈائری، پیٹرول کی بوتل، دروازے کے اندر سے لاک ہونے اور ملازمین کے بیانات کی روشنی میں خودکشی کے نتیجے پر پہنچی ہے. پولیس کی تفتیشی رپورٹ آئی جی پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے، جبکہ نبیہ کے ورثاء کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا. ویلکم بیک. یہ خبر جب ریلے ہوئی ہے تو اس میں کہا گیا ہے، اس کو ڈب کیا گیا خودکشی کے طور پہ، کہ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے. ڈو یو ایکچولی بلیو دیٹ کہ خودکشی تھی؟ نبیہ جیسی کے ساتھ ہم کس طرح سے میں تصور بھی نہیں کر سکتی نا کہ ایسا وہ کر سکتی تھی. جتنی وہ اسٹرانگ تھی، جتنی وہ ڈٹرمنٹ تھی، جو اس کے خواب تھے، جو اس کو سب سے بڑی بات امی کا جو اس کو خیال تھا کہ میری اکیلی ہے. بچوں سے مائک لے لیجیے، ہینڈ مائک لے لیجیے پلیز، آپ کی آواز کم آ رہی ہے.
उनको दे दीजिएगा, बच्चों से जो मोहब्बत थी थोड़ा सा उसको, ऊपर रख लीजिएगा। जो बच्चों से मोहब्बत थी, जिस तरीके से वो पॉजिटिव हर चीज़ को देखा करती थी, मुझे भी वो बहुत सी बातों में तसल्ली दिया करती थी, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया करती थी, मेरी बेटी को भी वो ज़िंदगी में पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया करती थी, वो कभी नेगेटिव की तरफ नहीं देखती थी, कभी भी नहीं। तो उससे इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट करना, और बहुत मुश्किल काम होता है अपने आप को जलाना, तो जैसे वो कह रहे हैं, तो वो से एक्सपेक्ट करना बहुत मतलब अभी तक माइंड और नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं बिल्कुल। अब यू टेल मी कि अगर आप किसी अपने लव्ड वंस को खोते हैं, किसी को भी खोते हैं, तो वो ट्रॉमा डू यू गो थ्रू? तो सोचना ही इतना मुश्किल काम है, और मैं तो इनकी मदर के साथ में इनको जितने बहादुर खातून हैं, ये भी जिस तरह से वो ज़िक्र भी कर रही हैं, और वो सारा कुछ उन्होंने अभी तक ज़ब्त किया हुआ है कि बड़े काम तरीके से बता रही हैं, लेकिन कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। इस लॉस के लिए तो मैं कहती हूँ कोई लफ्ज़ ही नहीं बना। आपके माँ बाप फौत हो जाएं तो आप कहते हो कि बच्चा यतीम हो गया, आपका हस्बैंड मर जाए तो कहते हैं आप बेवा हो गए, वाइफ मर जाए तो वर्ड है उसके लिए रंडवा हो गया, लेकिन जिसकी औलाद मर जाए उसको तो आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो, कोई वोकैबलरी में लफ्ज़ ही नहीं है। मेरा ख्याल में हम तमाम माँ बाप के लिए सबसे बड़ा खौफ और नाइटमेयर ही यही है कि कभी मुझे बहुत जिन दिनों में ज़लज़लों की बात होती है या कोई के सैलाब आने वाला है कुछ, तो मेरा नाइटमेयर ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि 10 सेकंड में मुझे भागना पड़े तो मैं अपने बच्चों को किस तरह से सेफ एरिया में लेके जाऊँगी। माँ बाप तो हर वक्त बच्चों की सेफ्टी का सोचते हैं। तो मैं तो जब मैंने इनको जानती नहीं थी, ये अभी मुलाकात कर रहे हैं, ख़बर ब्रेक हुई जिस तरह, तो पहला ख़्याल ही यही आता है कि पेरेंट्स किस तरह जाके वो अपने बच्चे की डेड बॉडी रिसीव करना, ये ख़बर सुनना, ये तो मुझे समझ नहीं आती कौन से लोग हैं जो इतने बेहिस्सा हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहे। वो खुदकुशी की, जैसे अभी उनकी बहन ने बात की कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपने आप को इतनी अजियत देके, और फिर जिसको इतनी अपनी फैमिली के साथ लगाव हो कि वो बाहर नहीं मुल्क से जा रही। मैं एक व्यूअर के नाते पे भी मैंने जब वो ख़बर ब्रेकिंग न्यूज़ में टिकर पड़ा तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये खुदकुशी नहीं कर सकती है, कितनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट औरत इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकती। सो इट्स अनबिलीवेबल। बहुत से लूप होल्स हैं जो मैंने अखबारों की जितनी क्लिपिंग्स पढ़ी और सारा कुछ उसमें, कि वो बिल्डिंग के चौकीदार ने जाके बोला कि उसने इतला दी पुलिस को कि जी धुआं देखा है। सिर्फ धुआं तो नहीं उठता है ना, आप शोर, कोई सो मेनी लूप होल्स, मिसिंग एरियाज़ के आपने बिल्डिंग में किसी को जाते देखा, कोई तकलीफ़ में हो तो कहराता है, शोर की आवाज़ उठती है, और वो कि जी ऐसी हमें कोई शवाहिद नहीं मिले उस जगह से जिससे लगे कि कोई उन्होंने रेजिस्टेंस की हो, चीज़ें बिखरी हुई नहीं थी। इट्स बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। जब हम वापस आएंगे तो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिसने ये रिपोर्ट जिस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट किया था, उनसे हम बात करेंगे। मैं ब्रेक ले सकता हूँ अभी या ब्रेक पे नहीं जाना? अच्छा ऑलराइट, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। माइक अगर मैं पकड़ लूँ या थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत सॉरी। आप वो हीरा लेके आए हैं जो हमारा हीरा चला गया, आप वो ले आइए, फिर मैं बहुत सी बातें करूँगी अपने हीरे के लिए। वो मेरा हीरा था, वो मेरा कलेजे का टुकड़ा था, उसको कितना चाहती थी, ये बयान नहीं है, ज़ुबान नहीं है। आती थी वो मेरे पास अपने घर में से, और हम भी उसके पास जाते थे। हर वक्त उसको ये फिक्र रहती थी, आप ठीक है, आपको चाहिए? नहीं बेटे, मैं आपके लिए चाय लाऊं, मैं आपके लिए नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए लाएंगे। वो उसकी कौन कौन सी नेकियां, मोहब्बतें
प्यार याद करूं, अगर यूं हाथ रखने लगती थी, क्या हुआ, क्यों, तकलीफ है, नहीं मैं जवाब दूँ, अरे नहीं बेटा, हमने उसको कहा बेटा तुम जल्द से जल्द, बस अब मैं आपके पास रहूँगी। मैंने लाहौर में ही फैसला कर लिया कि मैं लाहौर, इतना हमको खुशी हुई, हमने उसको चिपका के कहा बेटा हम तुम्हें रुखसत करा के लिए आए हैं कराची, अब जाना नहीं तुम, अब जाना नहीं। वो चली गई छोड़ के, वो चली गई छोड़ के, वो कहाँ चली गई, कौन ले गया, कौन छीन के ले गया, कौन सी चील थी, कौन सा गिद्ध था जो उसको ले गया, यकीन नहीं आया। तो जगह जब मालूम हुआ मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, हम टीवी नहीं सुनते, अवॉइड करते हैं, तरह तरह की खबरें होती हैं, उसे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। गई तो कहने लगी आप सुना कीजिए, घर में रौनक हो जाती है, घर में अच्छा। अरे बेटा जाने दो, मैं सुन के तो और पागल हूँ, बस हम नहीं सुनेंगे टीवी। वही मेरे पास नमाज पढ़ती थी, वही मेरे पास बैठ जाती थी, इतना खाने का उसका शौक था। हमने कहा उसे देखो तुम हमारे पास आया करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया करो, ये क्या फजूल, अच्छे कपड़े पहन के। हंसने लगी, कहने लगी आप यहाँ कौन है। हमने कहा हम जो देखते हैं अपने बच्चे को, हम जो देखते, बस यही बातें करती थी। मैं कहाँ से लाऊं उसको, मैं किस जगह से लाऊं। सादिया का बताया कि सादिया मेरे मोहल्ले की है एक साहिबा, उससे हमारा मिलना जुलना है, और काफ़ी वो भी बड़ी मुतासर थी उससे, थोड़ी सी दूर थी। तो हमने उससे, जब आंटी वो आए ना, मुझे ज़रूर मिलवा लीजिएगा, तो एक मरतबा वो मिली, वो इतनी गिरविदा हो गई थी। फिर हम कहते थे भाई उससे कौन बात करे, वो तो बड़ी काबिल लड़की है। भाई हमारी काबिलियत आंटी आप चुप हो जाया कीजिए, अगर हम कोई भी बात करते हैं तो हमें बहुत क्लियर जवाब देती है, बड़ा बहस करके जवाब देती है, नहीं आप इसको यूँ कीजिए, आप इसको यूँ। वो कहती थी जब वो आए मुझे बुला लिया करिए, और वो आ जाती थी मेरे पास, उससे बातें करती थी उससे। अच्छा नबिया फिर, अच्छा फिर, अच्छा तो क्या चीज़ नहीं, कुछ नहीं, मुझे पसंद है, आपसे बातें करना पसंद है। बहुत सी ऐसी बातें वो करती थी, हमें कोई बात क्लियर नहीं होती थी, भूल जाते हैं। तर्जुमा में एक जगह हमने पढ़ा के, तो हमने कहा बेटा ऐसा सही है ये, क्योंकि वो बराबर विरत करती रहती थी। तो कहने लगी जी, हमने कहा कौन से सिपारे में है, कहाँ है ये। कहने लगी ये तो मुझे याद नहीं है कि कौन से सिपारे में, मैं आपको पता करके बता दूंगी कि कौन से सिपारे में तर्जुमा है। हमने कहा हुजूर के अल्फाज हैं ये, हदीस है ये या हुजूर के, नहीं। कहने लगी कुरान पाक में है, ये तर्जुमे के साथ है, ये हुजूर पाक के अल्फाज मुक़द्दस हैं। कौन कौन सी चीज़ों को उसको याद करूँ, कौन कौन सी चीज़ें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना आप है। ले आइए उसको कहीं, आप ला दीजिए। I wish I can. आप तो ये घर देख रहे हैं, मैं उन बच्चों को सोच रहा हूँ मीरपुर खास में जिनके लिए वो स्कूल बनाई थी। जो जाता है वो फिर नहीं आता, और हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए जो वाकई मुल्क से प्यार करते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। मुझे तुम याद
किसी बीते हुए दिन की थकन की ओर से, या फिर तुम्हारे जिक्र में गुजरी हुई शब के इशारे पर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Now joining with us is Ali Raza Saab. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? ठीक है. Allah ka shukr Ali bhai. And Javeria, who is the sister of आज जिनके घर हम मौजूद हैं, नबिया चौधरी. आपकी रिलेशनशिप अपनी बहन के साथ कैसी थी? थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए. मेरा नबिया के साथ रिलेशनशिप बहनों से ज़्यादा एक खेल कूद का, एक दोस्तों जैसा मेरा उसके साथ रिलेशनशिप था. हालांकि वो मुझसे काफ़ी छोटी थी, लेकिन ना कभी उसने मुझे बाजी या आपी कह के उसने मुझे कभी नहीं बुलाया. हमेशा नाम लेके तुम कह के वो मुझे बुलाती थी. और कभी कोई हमारे दरमियान कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था कि कोई लिहाज का हो या कोई, बस एक, जैसे मैंने कहा ना कि You guys are more like friends. more like friends. और मैं उसको बचपन से ही, जब से वो, बल्कि अभी थोड़े दिन पहले वो कह भी रही थी कि ये तुमने मेरे इतने सारे नाम क्यों रखे हुए. मैं हर किस्म का उसका नाम मैंने रखा हुआ था. मैं उसको आम तौर पे बुलाती थी पोली के नाम से. पोली. जैसे ही वो घर में एंटर होती थी, और मैं भी अब तो कुछ अरसे से मैं बाहर थी, तो मैं उसको पोली भाई करके आवाज़ दिया करती थी. या जब उसके बाल बहुत लंबे थे, तो मैं अक्सर उसका हेयर बैंड उतार के भाग जाया करती थी. और वो फिर इस बात के ऊपर काफ़ी वो होती थी, नाराज़ होती थी, और फिर वो मेरे पीछे भागती थी. फिर वो इस बात के ऊपर लड़ाई मार कुटाई होती थी. और वो हर वक्त ये होता था, दिन में कम से कम 10 दफ़ा ये होता था. मैं फिर भी ये करती थी, वो मुझे मारती थी, मैं फिर दोबारा से जाके ये किया करती थी. तो इस किस्म का हमारा रिलेशनशिप था कि हर वक्त कोई ना कोई छेड़छाड़, इस तरह से. सीरियस शेयरिंग भी होती थी ऑब्वियसली, लेकिन मैसेजेस के ऊपर भी. सुबह होती थी तो मुझसे, जैसे ही सुबह को उसका पहला मैसेज मेरे पास, जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन भी उसका फ़र्स्ट मैसेज मेरे पास 8:20 पे आया कि मुझे उसने कहा कि उठो, तैयार हो के स्कूल जाओ. तो मतलब इस किस्म की मेरी उससे बातचीत हुआ करती थी. या जैसे उस दिन भी वो मुझे, मैं उसको छेड़ रही थी कोई 11 साढ़े 11 बजे कि तुम्हारे गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम तो तुम लोगों ने करना नहीं है क्या, खाक तुम लोग काम करोगे, बस खाना पीना ही तो है तुम लोगों ने. तो मुझे कहने लगी कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो. एंड शी सेंट मी अ स्माइली फेस ऑन, ये व्हाट्सएप के ऊपर, हमारी आम तौर पे सारा वक्त व्हाट्सएप पे ही होती थी बात. तो शी सेंट मी अ स्माइली फेस एंड शी सेड हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, आई एम गोइंग टू हैव केक एंड टी राइट नाउ. तो इस तरह का मेरा उससे रिलेशनशिप था. शेयरिंग भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में हुआ करती थी, लेकिन तंग करने वाला रिलेशनशिप हमारा आपस में बहुत. तकलीफ दे सवाल है, पूछ मैं इसलिए रहा हूँ कि लोग इन इमोशन से गुजरते हैं. When I heard about my Nana and my Mamu, I could not believe. नाना की तो डेथ मेरे सामने हुई थी और मैं यकीन नहीं कर सका था. मैं जना हॉस्पिटल में मौजूद था जब उनकी डेथ हुई थी, और मुझे यकीन नहीं आया था. I was walking towards his room and my Mamu was coming out and he shouted and I ran. और मैंने बिल्कुल उनकी आखिरी सांसें देखी. और इसी तरह से when my Mamu passed away, तो मैं टेलीफोन पे जब मुझे ये पता चला था, I was lost for words. वो इंस्टेंस आपको यकीन आ गया था कि ऐसा हुआ? यकीन तो नहीं आया था. मैं उस वक्त घर से बाहर थी, करीब ही थी जिस वक्त अम्मी ने मुझे कॉल किया. ये घर पे अकेली थी, इनको वहाँ से एकेडमी से कॉल आई थी एंड शी कॉल्ड मी, क्योंकि मैं ही थी, बस मैं और अम्मी ही उस वक्त कराची में, क्या पाकिस्तान में, हम दोनों ही थे, ये लोग बाहर थे.
تو انہوں نے مجھے کال کر کے یہ شی واز کرائنگ اینڈ شی واز اسکریمنگ کہ تم کہاں ہو. تو میں ڈر گئی ایک دم سے. میں نے کہا میں آ رہی ہوں، بس گھر کے قریب ہی ہوں، آپ مجھے بتائیے کیا ہوا ہے. تو یہ مجھ سے کہنے لگی نہیں بس تم جلدی گھر آ جاؤ. تو پھر میں بہت پینک ہو گئی. میں نے کہا مجھے بتائیں تو کہ بات کیا ہے. تو شی جسٹ اسکریمڈ اینڈ شی سیڈ obviously without thinking کہ یہ کیا الفاظ کیا استعمال کر رہی ہیں. شی سیڈ نبیہ مر گئی، نبیہ مر گئی. تو میں نے کہا پتہ نہیں ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ امی کے اوپر یہ امپیکٹ اس کا ہے. تو میں نے ان کا فون بند کر کے میں نے نبیہ کے موبائل وائلس ڈرائیونگ میں نے اس کے موبائل کے اوپر گھبرا کے کال کیا. پہلی دفعہ تو کسی نے اٹھایا نہیں بٹ آئی کیپٹ آن کالنگ. تو پھر وہاں سے کسی آدمی نے فون اٹھایا تو اس سے میں اور زیادہ ایک دم سے وہ ہو گئی، ڈر گئی. تو میں نے اس کے اوپر آئی یلڈ ایٹ ہم اور میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور تمہارے پاس میری بہن کا موبائل کیسے آیا ہے، اینڈ گیو ہر موبائل، آئی نیڈ ٹو اسپیک ٹو ہر. تو وہ کہنے لگا الٹا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی آپ کون ہیں. میں نے کہا میں جو بھی ہوں، تمہارے پاس اس کا موبائل کیسے آیا ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے. بٹ اس نے مجھے جواب نہیں دیا انٹل آئی ٹولڈ ہم کہ میں اس کی بہن بات کر رہی ہوں. اگین ہی اسٹارٹڈ آسکنگ می کہ چھوٹی بہن یا بڑی بہن. تو میں نے کہا اس سے تمہیں کیا لینا دینا، میں جو تم سے کہہ رہی ہوں کہ میری بات کرواؤ. دین ہی سیڈ کہ میں ASI، پتہ نہیں مجھے ان کا نام نہیں یاد کہ انہوں نے اپنا نام کیا بتایا، پولیس کے کوئی ASI انہوں نے مجھ سے کہا. اینڈ بغیر کسی لحاظ کے، بغیر کوئی کمفرٹنگ الفاظ یا کچھ ہی سیڈ جی وہ ان کے کمرے میں آتش زدگی ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں نے اس کے جواب میں آئی تھنک آئی ابیوزڈ ہم. مجھے ٹھیک سے اتنا یاد نہیں ہے کہ میں نے کہا کیا، بٹ آئی سیڈ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اینڈ یو ہیو پروبیبلی کلڈ ہر. اس وقت بھی یقین نہیں آیا، میں ذہن میں یہ آیا کہ اس کا موبائل کسی کے ہاتھ لگ گیا اور کوئی تنگ کر رہا ہے ہمیں یہ کہہ کے. تو میں نے اس سے اور میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے فون اس کا بند کر کے میں نے نبیہ کے دوسرے موبائل پہ کال کیا ٹو چیک کہ ہو سکتا ہے دوسرے پہ وہ خود اٹھائے. اس کے اوپر بھی اسی بندے نہیں اٹھایا. تو بس پھر اتنی دیر میں گھر آ گئی تھی. اس وقت تک یہاں جب میں آئی ہوں تو گھر پہ یہ تھیں اور بھی ہمارے نیبرز کافی لوگ اس وقت تک آ چکے تھے. وی ور اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ، اور ہم کال کر رہے تھے اسی کے موبائل پہ بار بار کال کر رہے تھے. یقین تو اس وقت تک نہیں آیا جب تک ہم لاہور پہنچ نہیں گئے. میں اور امی رات کو لاہور جب پہنچے ہیں تو میں نے وہاں پہ جو ہمارے ریلیٹیوز لاہور میں بہت سارے ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ کسی نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. کسی نے بھی نہیں کیا ہوا تھا اس وقت تک آئیڈینٹیفائی. تو آئی تھاٹ کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ یہ ایسے ہی ہمیں نیوز دے دی ہے. اینڈ پھر وہی بات کہ ہو سکتا ہے اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہو، یہ وہ نہیں ہو. پھر وہ ایک رشتہ دار ہیں ہمارے وہاں پہ، امی کے کزن ہیں، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں اس کو. تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور when he said کہ نہیں اٹ از ہر. تو یقین جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی تک نہیں آیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. بیکاز دوپہر کو 2 بجے تک وہ اس دن مجھ سے بات کر رہی تھی اور جوکس ہم آپس میں ایکسچینج کر رہے تھے واٹس ایپ کے اوپر. وہ مجھ سے بات چیت کر رہی تھی. اینڈ ایٹ 4 o'clock اور آئی تھنک اراؤنڈ 4:30 وی گاٹ دس نیوز. تو اس کو ابھی بھی بلیو کرنا بہت مشکل کام ہے کہ یہ ہو چکا ہے. نبیہ نے ایک سوسائٹی بنائی تھی اس کال CSN. پھر نبیہ نے میرپور خاص میں ایک اسکول کھولا تھا. پھر نبیہ نے SIUT کے لیے چندہ جمع کرنے میں مدد دی تھی. نبیہ نے بہت سارے کام کیے تھے. نبیہ ایک بیٹی تھی، ایک بہن تھی، ایک عام پاکستانی تھی. وہ عام پاکستانی جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، وہ عام پاکستانی جو کچھ بدلنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں انہیں بدل دیا جاتا ہے جو پاکستان کو بدلنا چاہتا ہے. اب تک کوئی رپورٹ ایسی سامنے نہیں آئی ہے جہاں کسی چیز کو بھی کنکلوسیولی کہا گیا ہو. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، ریٹن میں نہیں ملی ہے. فورینزک رپورٹ ہے، ابھی تک ریٹن میں کچھ نہیں ملا ہے. کہا گیا ہے کہ کمرے سے ایک کیروسین کی بوٹل یا مٹی کے تیل کی بوٹل جو ہے وہ ملی ہے. وہ وہاں کیا کر رہی تھی نو ون نوز. باقی تمام چیزیں ہیں لیکن وہ بوٹل غائب ہے. موبائل فونز لے لیے گئے، ابھی تک تاحال ان کو نہیں مل سکیں. اٹس بن 15 days.
لیپ ٹاپ وہاں چھوڑ دیا گیا تھا, اگلے دن اسے بھی اٹھا لیا گیا اور وہ نہیں مل سکا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ there was something foul involved in it. لیکن are we sitting here to talk about that? جیسے انہوں نے کہا ایک ہیرا تھا وہ چلا گیا, اس کو ہم چاہیں بھی کوئی کمفرٹ نہیں ہے دنیا میں جو ان لوگوں کو کمفرٹ کر سکے. یہ تو ان کا گھر ہے جو نبیہ کو ہمیشہ مس کرے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ملک نبیہ سے کیا کچھ حاصل کر سکتا تھا. وہ لڑکی جو باہر نہیں جانا چاہتی تھی, اپنے ملک کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی, اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی, وہ لڑکی جو قرآن کے ریفرنسز دیتی تھی, وہ لڑکی جس کے لیے ہر شخص برابر تھا, اپنی ملازمہ سے لے کر باقی تمام لوگ سب کے سب برابر تھے, وہ لڑکی جو انسپریشن تھی ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے, جو اس کے جونیئرز تھے, جو اس کے سینئرز تھے, ان تمام لوگوں کے لیے انسپریشن تھی. وہ لڑکی ایک روز چلی گئی. ہم نے اس پہ ایک پیکیج ڈیولپ کیا ہے, ایک نظم کا. فرحت عباس شاہ میرے دوست ہیں اور انہی کی وہ نظم ہے. کل جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو مجھے دھیان آیا کہ چونکہ ہم نبیہ کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بات کریں جو صحیح ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمن, میں لاکھ کہوں اور میں لاکھ آپ سے یہ باتیں کروں, دنیا اب نبیہ کو نہیں دیکھے گی. یہ ایک پروگرام ہوگا, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, شاید کوئی ایک اور پروگرام ہو جائے, پھر ایک برسی آئے گی, نبیہ ان کے دلوں میں رہے گی. ماں ہے, بہن ہے, نانی ہے, بہن ہے, بہنوئی ہے. مجھے تم یاد آتے ہو. کبھی بارش کے موسم میں مجھے تم یاد آتے ہو. اور ہمارے ساتھ ایک بڑا عجیب سا اتفاق ہے, جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بتانا بھول جاتے ہیں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, بہت دیری نہ رستوں پہ کسی سے ملنے جانا ہو, مدد کرنی ہو یار کی, ڈھارس بندھانا ہو, کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو, کسی کو یاد رکھنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. نبیہ ان کی فیملی کا لاس نہیں ہے, پاکستان کا لاس ہے. نبیہ نے کیا کیا ہے اس بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. مجھے تم یاد آتے ہو کسی بیتے ہوئے دن کی تھکن کی اوڑ سے, یا پھر تمہارے ذکر میں گزری ہوئی شب کے اشارے پر. مجھے تم یاد آتے ہو, مجھے تم یاد آتے ہو. مجھے تم یاد آتے ہو کسی بیتے ہوئے دن کی تھکن کی اوڑ سے, یا پھر تمہارے ذکر میں گزری ہوئی شب کے اشارے پر. مجھے تم یاد آتے ہو, مجھے تم یاد آتے ہو. السلام علیکم. ونس اگین مجھے تم یاد آتے ہو. آج we are here at Nabiyya Chaudhry's house now. Joining in the show is Ali Raza Saab and senior anchor person of Sama Gharida Farooqian, human activist ہیں آپ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. غریدہ, you covered this story as well, right? آپ تھیں نبیہ کی. نبیہ کی. What's your take on it? ساحر, ایک تو سب سے پہلے میں اس بدقسمت خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کروں گی, اظہار ہمدردی کروں گی. اور ساحر, اظہار ہمدردی ہی کر سکتے ہیں ہم صرف ہمدردی کر سکتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہے نا جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. ساحر, میں اگر آپ کو یاد دلاؤں تو پچھلے سال لاہور کے سول ہسپتال میں اسی شارٹ سرکٹ سے سول ہسپتال میں 10 بچے جل کے مر گئے تھے. اتنے سے معصوم بچے جنہوں نے زندگی کا ایک دن 24 گھنٹے بھی سانسیں نہیں لی تھی. ابھی آپ دیکھ لیں مٹی میں, تھر میں اتنے سے بچے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں. تو ہم صرف ہمدردی کرتے ہیں, ہم اپنی رپورٹ چلاتے ہیں, ہم اپنے پروگرامز کر سکتے ہیں. اور ساحر, آپ کو میں شاباش دوں گی کہ آپ مسلسل اس ایشو کو اٹھا رہے ہو. ہم یہی کر سکتے ہیں, ہم آ کے ان کے ساتھ 4 آنسو بانٹ لیں گے,
2 दिलासे देंगे और चले जाएंगे। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं साहिर वो भी नहीं करेंगे। करना होता तो सिविल अस्पताल में वो जब पिछले साल 7-10 बच्चे बेचारे मरे थे ना, उसके बाद वो सर्किट ठीक हो जाता, वो अभी तक नहीं हुआ। साहिर आप जाके वहाँ प्रोग्राम करें। पंजाब के, सिंध के किसी अस्पताल में ये शॉर्ट सर्किट वायरिंग बहुत मसाइल हैं ये। अगर हम एक लम्हे को फ़र्ज़ भी कर लें कि नबीहा की जो मौत है वो हादसा ही थी, वो कोई वायरिंग ख़राब थी या शॉर्ट सर्किट था, 2 एस्पेक्ट्स हैं ना, या तो उसकी जान गई या उसकी जान ली गई। जान गई तो भी गफलत है, तो भी नाकामी है। एंड ऑफ द डे वही है ना कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा। और एक दफ़ा जिस फैमिली के साथ ऑलरेडी इस तरह का सानिया हो चुका हो कि टारगेट किलिंग में एक इनकी फैमिली का फर्द जान बहक हो चुके हों, तो उनको तो एतमाद ही उठ गया इदारों से, लोगों से। इस दफ़ा तो मेरा ख्याल में उस तरह से परस्यू भी नहीं कर रही है लोग। हिम्मत हार देते हैं लोग, वाकई हिम्मत हार देते हैं। शायद हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो ये तो एक कहानी है जिनके पास हम खुद चल के आए हैं। इतनी कहानियाँ पड़ी हैं रोड्स पर, सड़कों पर, लोग बेबस हो गए हैं साहिर। मतलब हमारा दिल करता है, लोग हमें बेहिस समझते हैं कि शायद हम इतनी कहानियों में रह रह के। हाँ ऐसा है, लेकिन आई थिंक जब हम नबिया के बारे में स्पेशली बात करते हैं, बिट्स एंड पीसेस में तो मैंने इन्फॉर्मेशन सुनी थी नबिया ने क्या किया और क्या वो किया करती थी, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस जब मैं यहाँ आया और इनकी मदर से बात की और बाकी लोगों से बात की, आई रियलाइज कि पाकिस्तान ये इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर अस, इट रियली इज। इतनी ब्रिलियंट बच्ची, यस इतनी ब्रिलियंट बच्ची। आपको याद होगा वो फरहा, मासूम सी बच्ची लॉयर जो दहशतगर्दी में इस्लामाबाद कचहरी में मारी गई, इतनी ब्रिलियंट बच्ची, वो भी बाहर पढ़ लेके 1 साल पहले वो वकालत का कोर्स लंदन से करके आई। हम अपनी बच्चियों को, मतलब ये सलूक, अपनी बच्चियों के साथ ये सलूक कर और रहे हैं। ये अपने मुल्क में काम करना चाहती थी, नबिया बाहर नहीं गई। फरा बच्ची का भी यही था। I've got 2 people here who actually worked very closely with Nabiha, Jamshed and Hur. अगर माइक जमशेद थोड़ा सा मुझे अपना रिलेशनशिप बताइए नबिया के साथ। She was your friend. Initially we were just course mates. Later on friendship हुई, when we fell in friendship we got to know कि यार she was not just a lady, we called her Iron Lady. वो कहीं पे किसी को हेल्प चाहिए, she always used to stand. कहीं पे भी स्टैंड लेना होता, किसी के भी राइट्स को दबाया जा रहा होता, वो हमेशा उसके साथ थी। कहीं पे ह्यूमैनिटी की बात होती, कहीं पे किसी की एजुकेशन का प्रॉब्लम होता, कुछ भी फैमिली मैटर्स, एवरीवन यूज्ड टू शेयर समथिंग विथ हर, एनीथिंग। वो हमेशा स्टैंड लेती, वो हमेशा हेल्प करती थी। इन नॉट जस्ट हेल्प इन द वे ऑफ के बस हेल्प कर दिया तो भूल गई, वो याद रखती थी, सबको साथ लेके चलती थी। नॉट ओनली फ्रेंड्स, कोई अननोन पर्सन आता, नबिया हेल्प चाहिए, नबिया ये इश्यू है, नबिया गाइड कर दो। वो बहुत सारे यंगस्टर्स की रोल मॉडल थी। और you worked very closely with her. जी, बस वही जिस तरह अभी जमशेद ने कहा कि वो सबको साथ लेके चलने वाली लड़की थी। मतलब ऑल्दो मेरे डिपार्टमेंट में नहीं थी, मैं मैकेनिकल में था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, लेकिन हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और वही बात है ना कि डिपार्टमेंट अलग अलग होने के बावजूद उसने मेरे और मेरे मतलब जानने वाले कई लोगों की इतनी हेल्प की और साथ लेके। और वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी की मदद ही करें, वो ऐसी मतलब सबकी लाइफ को ऐसे टच करती थी कि मतलब बहुत एक डीप इम्पैक्ट होता था। भाई मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके सोयम में मुझे ऐसे ऐसे लोग आके मिले हैं जो जिनका एडमिशन नबीहा के पाने के बाद यूनिवर्सिटी में हुआ, उन तक को वो उनसे रब्ता रखती थी, उनको गाइड करती रहती थी। मतलब और ऐसा नहीं था, मतलब मेरे सामने के इतने एग्जाम्पल्स हैं, हम खुद उससे बोलते थे कि नबिया तुम्हारा वो जो भूल भी जाएगा तुमसे ये काम लेके। तो वो कहती थी नहीं उसको अभी ज़रूरत है, अभी ये मत देखो कि वो बाद में क्या करेगा। इस किस्म की लड़की, मतलब मेरे सामने कुछ ज़ाहिर है 4 साल आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपके सामने वाक़यात होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसे भी लोग आपको नज़र आते हैं। हम जब NAD में थे तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी, वो
NLD کے اسٹوڈنٹس کی 2 کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں, ان کے ساتھ, ان کی کلاس فیلوز کے ساتھ کیسا اس نے مطلب دوستی نہ ہوتے ہوئے جو اس نے رول پلے کیا, تو وہ سب ہم دیکھتے تھے. تو وہ اس قسم کی لڑکی تھی جو سب کو مطلب جو ڈاؤن فیل کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو وہ CSN کیا تھا؟ CSN واز دا برین چائلڈ آف نبیہ اینڈ عمیر عارف. میں نے تو خیر بعد میں جوائن کیا تھا. کنسٹرکٹیو اسٹوڈنٹس نیٹ ورک اس سوسائٹی کا نام ہے, NED میں کام کرتی ہے یہ, اور اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم دینا جو سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. انیشیلی تو اس میں گنتی کے 8 یا 10 لوگ تھے. ہم لوگ صرف بیٹھ کے بحث برین اسٹارمنگ ہی کرتے رہتے تھے کہ ہم NED کے اسٹوڈنٹس ہیں, لوگ ہم کریم ہیں کراچی کی, اتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے, تو لیکن ہم بھی بے بس ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پھر اس نے پہلے ہی سال میں نبیہہ اور عمیر اور میں نے ایک برین ٹرین پہ سیمینار کرایا کہ وہ انجینئرز, وہ ڈاکٹرز, وہ پڑھے لکھے ہمارے لوگ جاتے ہیں, اور پھر پاکستان کو جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو واپس نہیں آتے, اس پہ ایک سیمینار کیا. اسی طرح نیشن بلڈنگ, مطلب وہ کنٹینیو چین ایونٹس کی ہوتی رہی جس میں وہ لوگوں کو اس طرح انفلوئنس کرتی تھی. ابھی جب ہم بریک پہ تھے تو میں ان کی نانی سے بات کر رہا تھا, تو کہنے لگی آپ نے ہیرا دیکھا ہے, اور اگر آپ اس ہیرے کو لا کے دے سکتے ہیں. شاید آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ چونکہ ان سے ریلیٹڈ ہے اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا. The more you get to know about نبیہہ, the more you realize کہ وہ ان تمام لوگوں میں سے نہیں تھی جو اس لیے جیتے ہیں جنہیں ستائش کی تمنا ہوتی ہے. ان چند لوگوں میں سے تھی جو اس آربٹ سے باہر نکل چکے تھے. ان کو اس بات کا کوئی مطلب نہیں تھا کہ آپ انہیں کیا سمجھیں گے, آپ انہیں اچھا سمجھیں گے تو ٹھیک, آپ انہیں برا سمجھیں گے تو ٹھیک. She was different. علی بھائی, what's your take on it? آپ نے بہت سارے انویسٹیگیٹو کیسز حل کیے ہیں. 14 سال سے کام کر رہا ہوں سر, 14 سال. ایسی داستانیں اس ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں کہ جن داستانوں کو آپ ڈیفائن نہیں کر نہیں سکتے. اور دوسری بات, میں 14 سال سے یہ معاملات دیکھ رہا ہوں. 14 سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے. اس ملک کے کونے کونے میں وہ داستانیں موجود ہیں کہ جن کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے, کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ جو عمر ہے یہ عمر صدمے اٹھانے کی نہیں ہے. آپ سوچئے نا, اس عمر میں رنگ پیلا ہو گیا ہے. ماں کو دیکھیے, دادی کو دیکھیے, کیا حالات زندگی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں ہم سب مردہ پرست ہیں. زندوں کی باتیں نہیں کرتے ہی مردوں کی باتیں. دوسری بات کیا ہے سب سے اہم, دیکھیے اس ملک میں جتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, جتنے لوگ مارے گئے ہیں, ایسٹس ہیں اس ملک کے. پروفیسرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, عالم دین, ان کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں مارا گیا کہ جو بالکل جاہل ہو. کوئی ایسا کوئی نہیں مارا گیا. زیادہ میجورٹی جو ہے پروفیسرز کی ہے, ڈاکٹرز کی ہے, انجینئرز کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سمجھنے کی بات کسی کو نہیں آ رہی ہے. اس ملک کے جو حکام بالا ہیں, جو یہ مملکت چلا رہے ہیں, جن کے وسیلے میں یہ مملکت چل رہی ہے, ان کو ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ آخر یہ لوگ مارے کیوں جا رہے ہیں. دیکھیے, جس مملکت کو برباد تباہ کرنا ہو, اس مملکت میں صرف 2 کام کرنے چاہیے جو ہو رہے ہیں. ان سے علم چھین لو, ان سے ثقافت چھین لو, کلچر. نہ ہمارے پاس اس وقت کلچر ہے, نہ ہمارے پاس علم. جا رہا ہے, سب کچھ جا رہا ہے, بہہ رہا ہے سمندر میں, لیکن لوگوں کو خیال نہیں آ رہا ہے. کرنا صرف ایک بات چاہیے کہ جو ایسٹس ہیں ان کی حفاظت کی جائے. جس طرح ایٹم بم کی حفاظت کی جا رہی ہے, اس طرح ہمارے ایسٹس کی حفاظت کرنی چاہیے. میرے پاس جہانگیر لائن پہ ہیں لاہور سے. جہانگیر, السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو, السلام علیکم جہانگیر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جہانگیر, آپ نے اسٹوری کو کور کیا تھا تھوڑا سا. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا یہ بہت پینفل ہے, لیکن میں لوگوں کی میموریز جو ہیں اس کو ریفریش کروانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ذرا مجھے بتائیے, آپ نے اس اسٹوری کو کور کیا تھا, کیا فائنڈنگز کیا تھیں؟ جی بالکل, 15 اکتوبر کو 4:10 پر غالب مارکیٹ تھانہ کی حدود میں اکاؤنٹس اینڈ آڈٹس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور سب سے پہلا رسپونڈ وہاں پر ریسکیو 1122 نے کیا تھا, اور ریسکیو 1122 کی ٹیم نے ہی نبیہہ چودھری کی ڈیتھ کو کنفرم کر دیا تھا, جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی تھی اور پولیس نے وہاں سے جا کر ایویڈنسز کلیکٹ کیے تھے.
اور جو کرائم سین کی تصاویر سامنے لائی گئی تھیں ان کے مطابق ان تصاویر میں ایک پیٹرول کی بوتل دیکھی جا سکتی تھی ٹیبل پر پڑی ہوئی، جبکہ کمرے میں کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت یا بھگدڑ کے کوئی آثار واضح نہیں ہو رہے تھے، اور کمرے کی جو دروازہ ہے وہ بھی اندر سے لاک تھا، اور ایک کھڑکی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور نبیہہ چودھری کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس وقت وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ پولیس نے اب تک کی تفتیش میں اس واقعے کو سوسائیڈ خودکشی ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس واقعے کے روز جس دن یہ واقعہ پیش آیا، ایک ملازمہ آسیہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی پولیس کو کہ نبیہہ چودھری نے ان کو پیٹرول لانے کا کہا تھا کہ وہ پیٹرول لے کر آئیں کیونکہ انہوں نے اپنے کپڑوں پر سے داغ اتارنے ہیں، جس کے بعد سیکیورٹی گارڈ ظہور جو ہے وہ قریبی پیٹرول پمپ سے لا کر اس نے پیٹرول دیا تھا، اور اس کے بعد ان دونوں کا کہنا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور کمرہ اندر سے لاک تھا۔ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے رپورٹ بھجوائی ہے اعلیٰ حکام کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ذہنی تناؤ کے باعث نبیہہ چودھری نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی اور اس سے ان کی موت واقع ہوئی، جبکہ ایک جو ڈائری ملی تھی اس کو فرانسک لیبارٹری بھجوا دیا گیا تھا کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ میچ کر کے اس کی رپورٹ کے مطابق مزید آگے جو ہے وہ تحقیقات کی جا سکے، اور ابھی تک کی جو فائنل پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں 2 پوائنٹس سب سے زیادہ اہم جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبیہہ چودھری کو کسی بھی قسم کا کوئی نشہ آور مشروب یا کوئی چیز ایسی نہیں کھلائی گئی تھی، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے جسم پر مزاحمت کے یا تشدد کے کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں تھے۔ دھواں ان کے جسم میں بھر جانے کے باعث ان کی جو ہے وہ کاز آف ڈیتھ بتائی جاتی ہے کہ موت واقع ہوئی، اور ان کا 90% سے زائد جسم جو ہے وہ مکمل طور پر جل چکا تھا، صرف پیٹ کا باقی تھا، باقی سارا جسم ان کا جل چکا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے بیچ میٹ سے بھی بات کی گئی ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے، اور ان تمام تر شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے، عینی شاہدین کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے، وہاں کے ملازمین کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک جو تحقیقات میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس نتیجے تک ہی پہنچے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ خودکشی تھا، انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ ابھی فرانسک لیبارٹری سے نبیہہ چودھری کی ڈائری کی جو رپورٹ ہے وہ آنی ہے، اس کے بعد فائنلائز کیا جا سکے گا کہ اس کے مزید محرکات کیا تھے۔ جی ساحر۔ چلیے بہت بہت شکریہ، تھینک یو جہانگیر۔ میرا ایک سوال ہے اور ہم سب سے سوال ہے، بریک پہ جانے کے بعد میں سب سے پوچھوں گا، ایک ایسی بچی جو انسپائر کر رہی ہے، ایک ایسی بچی جس نے اپنے فادر کی ڈیتھ کو جھیلا ہے، ایک ایسی بچی جو میرپور خاص جیسے علاقے میں جا کر ایک اسکول کو اسٹیبلش کرتی ہے، ایک ایسی بچی جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے، جو پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتی، جو مردوں کی دنیا میں رہ کے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے، اس کو کون سا ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے؟ دی ادر تھنگ، میں کوئی فورنسک ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک I'm just a very normal person، لیکن ذہن نہیں مانتا کہ اگر 90% جسم جھلسا ہے تو وہاں سے وہ اٹھی نہیں ہوں گی، یا اگر ان کے جسم میں دھواں بھرا ہوگا تو ان کو احساس نہیں ہوا ہوگا۔ I mean this is what I don't know, this is what I don't understand۔ اگر پولیس یہ رپورٹ دے رہی ہے تو میں تو اس رپورٹ کو نہیں مان سکتا۔ غریدہ what do you think؟ ویلڈ کوسچن ہے یہ، اور سب سے بڑی بات کہ وہ رپورٹ ابھی تک شیئر کیوں نہیں کی گئی ورثاء کے ساتھ، ان تک کیوں نہیں پہنچائی گئی، ان کے تاثرات مجھے نہیں معلوم ابھی تک کہ آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ نہیں ذہنی تناؤ کے متعلق، جو کہ میں نے آتے ہی سوال کیا تھا کہ کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا ابھی ریسنٹلی کوئی نبیہہ کا فرینڈز کے ساتھ یا کسی اپنے آفیسر کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوا ہو؟ تو بہت سی چیزیں ہیں ساحر، آپ نے بہت ویلڈ کوسچن اٹھائے ہیں اور یہ اٹھنے چاہیے۔ اب یہ فورینسک رپورٹ آئے گی، شیئر کی جائے گی ورثاء کے ساتھ یا میڈیا کے سامنے آئے گی، تو پھر ہم اس پہ مزید سوالات اٹھائیں گے انویسٹیگیٹو رپورٹ پر بھی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارے پورے پاکستان میں میں بہت وثوق، بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، فورینسک ڈپارٹمنٹ جو بنا ہوا ہے، چاہے پاکستان میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، کہیں پر بھی، فورینسک ڈپارٹمنٹ جو بنایا ہے اس کے اندر نہ ایکوپمنٹ ہے پراپر، لاہور کی لیب ہے ہمارے پاس، صرف جو میں بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ نہ ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس ریسرچرز ہیں، لیکن لاہور میں ابھی تقریباً کوئی 7-8 مہینے پہلے جو لیب بنائی گئی ہے، اس لیب کا اس لیے ابھی پراپر فائدہ نہیں ہے کہ اس لیب کو آپریٹ کرنے والے لوگ پراپر نہیں ہیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ چیزیں بہت بیسک ہیں کہ آپ اگر ان کو کوئی ڈائری ملی بھی ہے تو فورینسک لیب میں کس کے ساتھ وہ کمپیئر کر کے کر رہے ہیں، وہ تو گھر والے پہچانیں گے بچے کی لکھائی، ہینڈ رائٹنگ وغیرہ، بٹ ان کے پاس، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈائری لکھنے کی عادت نہیں تھی، کوئی پرانی ڈائریز ہوتی ہیں اگر لکھتی تو بچی شروع سے لکھ رہی ہوتی ہے۔ جتنے ہم لوگ سوالات کر رہے ہیں نا، الجھتے اس لیے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ میں اس کو بہت آسان کر دیتا ہوں، بہت سمپل، بہت آسان کر دیتا ہوں۔ میرے ذہن میں نا وہ ایک جملہ کھٹک گیا ہے، الجھ گیا ہے میرے ذہن میں وہ جملہ جو ان کی نانی نے کہا تھا میرے ذہن میں، پتہ نہیں کیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے دیکھیں، اگر پرائم منسٹر ہیں تو وہ دیکھیں، پریزیڈنٹ ہیں تو وہ دیکھیں، گورنرز ہیں تو وہ دیکھیں،
وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ دیکھیں. نبیہ چلی گئی, دس از اے فیکٹ. نبیہ از نو مور. اس کا کام زندہ ہے, اس کے دوست اس بات کی گواہی دیتے ہیں. ایک بچی ہے جس سے ان سب کو بے تحاشا محبت ہے. ایک بچی ہے جسے لوگ ہیرا اس لیے نہیں کہتے بیکاز وہ ہیرا تھی ان کے لیے. جسے لوگ ہیرا اس لیے کہتے ہیں کہ کراچی سے لے کر لاہور تک اس کے کام مسلسل نظر آ رہے ہیں. اور ہم ایک پولیس رپورٹ کو مانیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% ان کا جسم جھلس چکا تھا, وہ اٹھی نہیں ہے, بیڈ پہ پڑی رہی ہیں. پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر دھواں بھر گیا تھا, بیڈ پہ نہیں, نیچے گری ہوئی تھی. نیچے گری. اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹی وی کے بالکل. اچھا ایک اور بیسک کوشچن صاحب جو آپ نے کوشچن اٹھائے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بیسک کوشچن. 2 یا 2:30 بجے بہن سے بات ہو رہی ہے, چھوٹی بہن سے, 4 بجے سوسائڈ کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. ذہنی تناؤ آپ کو ہوتا ہے, آپ گھنٹہ تو کم از کم ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں نا. کوئی اٹھ کے دروازہ بجاتا ہے, کسی نے کچھ تو سنا ہوگا, کوئی کھٹکھٹانے کی کوشش کی چلیں آپ ہوگی. ڈپریشن میں رہتے ہیں, آپ کو غصہ آتا ہے, آپ ایک دم سے سوسائڈ نہیں کرتے بھائی, آپ کو کم از کم کچھ ٹائم تو لگتا ہے. اب وہ 2:30 بجے اگر بہن سے بہت خوشگوار انداز میں گپے لگا رہی ہے تو وہ کوئی اس کے بعد واقعہ ہوا ہوگا جس کے بعد ذہنی تناؤ آیا. لاہور میں یہ ان کے بہت قریب تھی. مجھے آپ بتائیے کہ آپ سے کسی تناؤ کا ذکر کیا انہوں نے؟ کبھی آج تک نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. اسے جب آتی تھی تو میں اسے کہتی تھی بیٹا تم یہ کھا لو, تم ایسے کر لو. تو کہتی نہیں میرا بہت کھانے کو ہوتا ہے, آپ میرے لیے تکلیف نہ کیا کیجیے. میں اس کے لیے اس کو دہی پھلکیاں جو کہلاتی ہیں وہ رکھا کرتی تھی اٹھا کے, وہ شوق سے کھا لیتی تھی. پھر اس بعد نے اگر ذرا میں ہاتھ بھی اٹھاتی تھی پہلے آپ کو پانی چاہیے, میرے لیے پانی لینے کے لیے جلدی سے چلی جاتی. وہ تو کبھی مجھ سے ایک مرتبہ بھی اس نے نہیں پلٹ کے کوئی بات کہی. کبھی اس نے ہم نے کہا تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنتی ہو, اچھا پہنے کے آیا کرو. کیا کریں گی, ہمیں تم بہت اچھی لگو گی کپڑے. وہ ویسی بہت پیاری تھی, وہ تو بہت خوبصورت تھی. وہ تو ہمیشہ دوسروں کو جو لوگ کبھی نہیں اس نے مجھے کہا کہ آج بہت اچھے کپڑے پہن کے آیا بیٹا, تم آپ کو اچھے لگے, ہاں ایسے پہنا کرو بیٹے, ایسے پہنا کرو. اپنی کوئی بھی دوسروں کو سپورٹ کرنے والی تھی, ہمیشہ ریڈی رہتی تھی کسی طور پہ بھی دوسروں کا فائدہ ہو جائے. اپنے اس سے کوئی بھی انسان کا تو سوسائڈ کے لیے مائنڈ سیٹ ہو ہی نہیں سکتا. جو انسان اپنی زندگی کے لیے ایسے ایمز بنا لے کہ اس نے جا کے بچوں کے لیے اسکول اتنے دور دراز ایک مشکل سے ایریا میں بنانا ہے, بچوں سے پیار, فیملی سے پیار. جو لوگ جیتے ہی دوسروں کے لیے ہیں وہ اپنی ذاتی خواہشات کو اتنا حاوی نہیں کر لیتے اپنے اوپر کہ اتنی تکلیف دہ طریقے سے جان دیتے. میں ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو یہاں موجود ہیں اور ان کی نیبر جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. کل ایک نئی صبح ہوگی, کل ایک نیا دن ہوگا. ایک کہانی ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ذرا سی پرانی ہوتی جا رہی ہے. گرد جمے گی, لوگ شاید بھول جائیں گے. چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. سوال یہ ہے, کیا ہوا نو ون نوز, کیوں ہوا یہ سوال ہے. میں بھی رہتا. مجھے تم یاد آتے ہو کسی بیتے ہوئے دن کی تھکن کی اوٹ سے, یا پھر تمہارے ذکر میں گزری ہوئی شب کے اشارے پر. مجھے تم یاد آتے ہو, مجھے تم یاد آتے ہو. مجھے تم یاد آتے ہو کسی بیتے ہوئے دن کی تھکن کی اوٹ سے, یا پھر تمہارے ذکر میں گزری ہوئی شب کے اشارے پر. مجھے تم یاد آتے ہو, مجھے تم یاد آتے ہو. مجھے تم یاد آتے ہو زمانوں کے اشاروں پر, اداسی کے کناروں پر. کبھی ویران شہروں میں, کبھی سنسان رستوں پر, کبھی حیران آنکھوں میں, کبھی بے جان لمحوں پر. مجھے تم یاد آتے ہو. کہیں
बारिश बरस जाए, कहीं सहरा तरस जाए, कहीं काली घटा उतरे, कहीं बादे सबा ठहरे, मेरी जिंदगी के अव्वलो आखिर उसी लम्हे खुदा के बाद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, जमानों के इशारों पर, उदासी के किनारों पर, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो. Ladies and gentlemen, welcome back. एक टेलीफोन कॉल है हमारे पास दुबई से, आई थिंक दुबई से है मिसेस इश्तियाक. दुबई से, लेट्स टॉक टू हर. अस्सलाम वालेकुम जी. साहिब भाई, मैं दुबई से बात कर रही हूँ. मैं भी आपका प्रोग्राम देख रही थी. मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एक बच्ची जो जलती है और वो इतनी आसानी से जल गई कि किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी को पता नहीं चला, और अगर 90% उनका जिस्म जला भी है तो क्या वो कमरे में कहीं भी ऐसा सबूत नहीं है कि वो उठी नहीं होंगी बेड से या उन्होंने कोशिश नहीं की होगी. मेरी खुद सिस्टर थी, उनकी टांगों को आग लग गई थी. आप यकीन कीजिए उसने पूरा जो घर है वो सर पे उठा लिया था. तो ये कैसे पॉसिबल है? ये किस तरह हो सकता है? आप यकीन कीजिए अकल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती. ये कैसे लोग हैं जहाँ पे सच को छुपाया जाता है? ये एक बच्ची की बात नहीं है. अगर आज ये बच्ची है, कल को ये किसी की भी बेटी हो सकती है. मैं इनकी फैमिली से, इनकी वालदा से, इनकी बहनों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप हौसला मत हारें. आप लोग उठिए, इस चीज को देखिए. आज आप कदम उठाएंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. आपकी बेटी मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन आप यकीन कीजिए जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तो मेरे दिल ने ये कहा था कि नहीं, उस बच्ची के चेहरे के ऊपर जितना नूर है और जिस तरह उसकी नानो बता रही हैं कि वो कुरान और हदीस के हवाले से बात करती थी, वो लड़की खुदकुशी किस तरह कर सकती है? वो सुसाइड नहीं कर सकती. थैंक यू मिसेस इश्तियाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी कंडोलेंसेस का. आई थिंक फैमिली में और बहुत सारे लोग हैं. एक बच्ची है जो बहुत क्लोज थी उनके साथ. मैं उनसे, उनकी भतीजी हैं आप? उनकी नीस हैं. ओके जी, प्लीज़ बताइए मुझे क्या रिलेशनशिप था आपका उनसे? थी तो वो मेरी खाला, लेकिन कभी उन्होंने कभी ये नहीं किया या कि मैं तुम्हारी खाला हूँ तो तमीज़ से रहो या बदतमीज़ी नहीं करो. मेरा और उनका हमेशा एक दोस्त या बड़ी बहन का, क्योंकि मेरे और उनमें सिर्फ 15 इयर्स का फ़र्क था, तो वो मेरी एक बड़ी बहन की तरह थी जिससे मैं हर एक चीज़ शेयर किया करती थी. कभी कभार जब बुरा रिज़ल्ट आता था, बुरे मार्क्स आते थे तो उन्हें बताती थी, अम्मी अबू को नहीं बताती थी. वो इतनी ट्रस्टवर्दी थी. हमेशा कभी भी उन्होंने मुझे नहीं डांटा, लेकिन उन्होंने जो है मुझे उसमें भी उनका प्यार नज़र आता था. बचपन में उनकी डॉल्स मैं तोड़ देती थी, बहुत सारी चीज़ें उनकी ख़राब करती थी. अक्सर उनकी ज्वेलरी बोरो की तो तोड़ दी, उनकी गुड़ियाओं से खेल रही थी तो वो तोड़ दिया, ख़राब कर दिया. लेकिन कभी भी उन्होंने ना मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं. आज तक कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उन्होंने उठाया. हमेशा उन्होंने मुझे ये कहा कि फ़ैमिली जो है बा उससे कभी भी अपनी फ़ैमिली वैल्यूज़ को हमेशा फ़ॉलो करना, कभी भी फ़ैमिली को, माँ बाप को कभी दुख मत देना, बड़ों के साथ हमेशा इज़्ज़त देना, उनको इज़्ज़त से बात करना. तो नहीं है वो आज, लेकिन उनकी ये जो एडवाइस थी, उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी, हमेशा मुझे याद रहेंगी. वो मेरी एक रोल मॉडल थी. तो क्या मिस क्या करती हैं आप सबसे ज़्यादा उनके लिए? वो मुझे हमेशा आके ना मेरे गाल, बचपन से मेरे गालों से ना वो खेलती थी, खींचती थी मेरे गाल को, तो वो याद आता है. उनके लंबे बाल, मैं कहती थी आनी इस तरीके से पोनी बनाए, ये करें वो करें, कहती थी नहीं, सीधी चोटी उनकी बनती थी, वो याद आएगा. वो हमेशा मुझे मोटू और कहती थी, वो याद आएगा. बहुत सारी चीज़ें ना उनकी छोटी छोटी ख्याल रखना. अम्मी ने अगर डांट दिया तो उन्हें, मेरी अम्मी को जो है डांटना कि हिबा को मत डांटो. और ये हमेशा उनकी छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद आएंगी, कभी नहीं मैं भूलूंगी उनके बारे में ये चीज़ें. फर्ज कीजिए, यू हैव अ चांस, फर्ज कीजिए that she's listening to you right now. What would you say to her? I would say that Allah called you for a reason, and I cannot be upset with Allah because मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है. मैं उनको, मेरी रोल मॉडल थी. मेरे नाना की जब डेथ हुई
तभी उन्होंने कभी अल्लाह से नाराज़ नहीं हुई। मैं नहीं हूँ अल्लाह से नाराज़। मैं उनसे ये कहूँगी कि आप वहाँ पे हैं, मैं आपकी अम्मी का ख्याल रखूँगी। मैं जैसे आप चाहती थी अच्छे ग्रेड्स मैं वैसे लाऊँगी। मेरा अभी ओ लेवल्स का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं जितना कोशिश करूँगी आपको प्राउड करने के लिए मैं वो करूँगी। और मुझे पता है उनके लिए हमेशा सबसे ज़्यादा मेरी नानी थी इम्पॉर्टेंट। मैं वो उनका ख्याल रखूँगी। और आप फ़िक्र मत करें, आप जहाँ भी हैं जैसी भी हैं आप खुश रहिएगा। मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पे सबका ख्याल रखने के लिए। Abid is online right now, so let's talk to him. Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम साहिर। जी आबिद, what do you want to say? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि नबिया जो थी वो मेरी फेसबुक फ्रेंड भी थी और इनको बड़े अरसे से मैं जानता था। इनकी फैमिली से तो खैर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ, लेकिन जो हमेशा हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी वो शहीद हुए, ये शहीद हुए, लेकिन असल जो शहीद लोग होते हैं ना वो इस किस्म के लोग होते हैं। और मेरे बारे में जो है वो मेरे दोस्त कहते हैं जी आप बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं नबिया का एक ज़रूर शेयर करूँगा आप दोस्त है कि रेमन डेविस वाला जब मामला हुआ था तब मैंने एक दफ़ा पोस्ट एक शेयर की थी, तो नबिया ने मुझे इनबॉक्स किया था कि आबिद भाई आप ऐसी बातें करेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। तो ऐसे लोग खुदकुशियाँ नहीं करते। मैं सिर्फ ये एक बात करना चाहूँगा कि जो वो लोग जो इनके साथ हैं, और एक आपने डिस्कस किया था कि कोई इंजीनियर थे जिन्होंने कहा था कि हमारे लिए SIUT का एक प्रॉपर सेटअप करवा दिया हमारी यूनिवर्सिटी में, तो अब ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये लोग, और ये इनकी जो सिस्टर हैं जो बहुत क्लोज थी, जिन्होंने 2 बजे तक उनसे व्हाट्सएप पे बात की है, कोई ऐसी चीज़ वो रिकॉल करें कि क्या ऐसी कोई बात उन्होंने शेयर की थी नबिया ने उनसे जो इस तमाम मामले का बाइस बना हो या बन सकता हो। इस चीज़ पे ज़रूरी, क्योंकि हमारी पुलिस जो है वो इन किस्म के मामलात में जिसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हो वो खुदकुशी का केस बना के उसको इसको क्लोज कर देती हैं, और हम भी उसको कह दे देंगे ठीक है जी खुदकुशी केस था। बट ये खुदकुशी केस हो नहीं सकता, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता था, इसलिए मैं बार बार सुबह से ट्राई भी कर रहा था कॉल करने की। ऐसे लोग खुदकुशी नहीं करते, और इनकी फैमिली को जो भी मुझसे हो सका वो मैं उनके लिए हाजिर खिदमत। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैरी पॉटर उनको बहुत पसंद थी, तो मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ है, उनको भी बहुत था रीडिंग का शौक़। तो एक दिन पता नहीं 4 साल हो गए इस बात को, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें बुक्स पसंद है, तुम ये मेरी बुक लो हैरी पॉटर की। उन्होंने मुझे फर्स्ट बुक दी थी और उन्होंने कहा कि रीड दिस, यू विल रियली लाइक इट। एंड इट वाज ट्रू। मैंने जैसे आई वाज एडिक्टेड टू इट लिटरली, और वी यूज़ टू फ़ैन गर्ल अबाउट इट, और हम लोग जो सारे वक्त उसके ऊपर फ़ैन कर रहे होते थे कि ये है वो है, और उसकी स्पेल्स वगैरह। तो वो एक और चीज़ है, वन ऑफ द गुड मेमोरीज़ के मुझे वो हमेशा उनकी ये याद रहेगी चीज़। मैं नबिया को नहीं जानता था, लेकिन नबिया में और मुझ में एक बात कॉमन थी। मैं भी अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकता। सलीम कौसर ने एक बार कहा था कि तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आब और हवा तब्दील कर लेते। मैंने जब समा ज्वाइन किया तो मैं LA में था, एंड आई डिसाइडेड कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा। When Sama called, and I remember Bob Marley. Bob Marley said कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दुनिया को खराब करना चाहते। वो छुट्टी नहीं ले रहे, तो मैं छुट्टी क्यों लूं? The worst part
प्रोग्राम हो के ख़त्म ना हो जाए। अगर अथॉरिटीज़ मुझे देख रही हैं और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। If they're watching me, I don't think कि मिलने वाला है, but if you're watching me and if you are human, then please do remember ये आपके साथ भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आपके साथ होगा तो मुल्क में ढंडोरा पिटेगा, कोई आपका जाएगा तो उसके नाम के आगे शहीद आएगा, रैलियां निकलेंगी, बैनर्स बनेंगे। लेकिन जब कोई आम आदमी जाता है तो उसके लिए ये टीवी शोज होता है, छोटी छोटी लाइंस होती हैं, अखबार होता है और रेटिंग्स होती हैं एक आम आदमी के लिए। साहिब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। कल मरियम नवाज शरीफ साहब की सालगिरह थी। अल्लाह उनको ज़िंदगी की बहुत बहारें नसीब करे, उनकी उम्र लंबी करे। बट जैसे वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, ऐसे ही नबीहा किसी की बेटी थी। ये बच्ची सामने बैठी हुई है ना, इसका अज़्म, इसका हौसला, इसकी बातें, हम लोग बड़े ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये भांजी थी ना नबीहा की, मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की भतीजी। तो अपनी भतीजी के सदके, उसकी ज़िंदगी के सदके इस भांजी को जो है इंसाफ दे दें। और पंजाब के महकमा दाखिला में बड़े ईमानदार ऑफिसर्स हैं, काली भेड़े हैं, ईमानदार ऑफिसर्स भी बहुत हैं साहिर। पंजाब पुलिस में भी बहुत से ईमानदार ऑफिसर्स हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता, मैं इस मरहले पे कुछ नहीं कह रही, फॉरेंसिक रिपोर्ट पे सब सवालात उठा रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पे सब सवालात उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में, वापस आएँ, इस मामले पे ख़ुद तवज्जो करें। साहिर, ये भी बात बहुत अफसोस की है कि हमें इंसाफ के लिए और लोगों का ज़मीर इतना, मेरे ख्याल में वो बच्ची मर के भी ज़िंदा है। इन लोगों के जिस तरह से ज़मीर मरे हुए हैं ना, ये तो जस्ट डेड पीपल वॉकिंग अराउंड। अच्छा, ये फैमिली धरना भी नहीं दे सकती ना जाके? ये तो अपने लिए सड़कों पे नहीं निकल सकती, अपने घर में बैठी है। हाँ, ये बाहर निकल के धरना नहीं देगी। आम लोगों के साथ इंसाफ, तो इनको धरने के बगैर ही इंसाफ देना, इनके घर की चार दीवारी के अंदर दे दें। वेरी क्विकली, टाइम नहीं है, आपके तासुरात। बस हम कहने को तो नेबर हैं, बट वी आर मच मोर देन दैट, वी आर फैमिली। और नबिया मेरी, एक तो रवायती जुमला होता है, लेकिन लिटरली मेरी गोद में बड़ी हुई है। लास्ट मेरी बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया उसने, बचपन की तस्वीर, और ये लास्ट ईयर मेरी बर्थडे की तस्वीर, पीछे जो फंक्शन, ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी मेरी बर्थडे के ऊपर। इतना मेरी अटैचमेंट थी उसके बाद। शी वॉज अ टैलेंट, सिंपली टैलेंट। और जो दुबई से अभी किसी ने कॉल किए लेडी ने, एज अ लॉयर मैं उसके एक एक लफ्ज़ को एंडोर्स करता हूँ। ये खुदकशी हो नहीं सकती। वो इतने स्ट्रांग नर्व की लड़की थी, इतनी पॉजिटिव थी लाइफ में, कि वो आपसे अपने से 10-20 साल बड़े लोगों को वो एडवाइस करती थी। मैं बहुत माजूर चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल कम है। एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहती हैं पाकिस्तान से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो अनमोल मोती था, जो हीरा था, पता नहीं अल्लाह ने भी उसी को चुन लिया। हमें भी उसकी ज़रूरत थी, मुल्क को भी उसकी ज़रूरत थी, मगर जिस तरह से वो मुल्क के लिए करना चाहती थी, मैं ये दुआ करूँगी कि वो देखे कि मुल्क में वो सब कुछ हो रहा है। उसके वालिद भी और वो भी, दोनों सिर्फ़ और सिर्फ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसके लिए नेगेटिव बात ना कहें कोई भी। लोग ये कहते हैं कि हम उसकी हस्ती के साथ नेगेटिव बात सोच भी नहीं सकते हैं। बस ये बात मेरी एक रिक्वेस्ट। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, अली भाई टू गरीदा टू आबदा एंड द रेस्ट ऑफ यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। फुप्पी से बात नहीं हो सकी, आपसे बात नहीं हो सकी, मैं माजरत चाहूँगा। प्रोग्राम कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि कोई आपका अपना चला जाए, hug them, shake their hands, kiss them on the forehead and tell them that you love them. ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, कल क्या हो जाए no one knows. तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। मुझे तुम याद आते हो किसी बीते हुए दिन की थकन की ओर से, या फिर तुम्हारे जिक्र में गुजरी हुई
शब के इशारे पर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो.